جب کوئی سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے، کوئی کسی پروگرام میں یا کسی لائیو ڈسکشن میں یا کسی مجمع میں، تو آپ کے دماغ میں پروسیس کیا ہوتا ہے جواب دینے کا؟ یعنی جیسے سوال آدمی پوچھ رہا ہوتا ہے، آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، یار میں نے اس کا پہلے کیا جواب دیا تھا، یہ سوال اٹھ کہاں سے رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ جواب دیتے ہیں، چاہے پہلے دیتے ہوں یا رائے میں تبدیلی کے بعد دیتے ہوں، وہ بڑا اسٹرکچر ہوتا ہے، بڑا کمپوز ہوتا ہے، بڑا منطقی ربط ہوتا ہے اس میں۔ تو دماغ کے اندر پروسیس کیا چل رہا ہوتا ہے؟ یعنی 1 منٹ کے اندر کیسے وہ کیا چیز ہے جو دیکھتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی مطلب میری فکر کے اصولوں میں یہ کہاں بیٹھ رہا ہے؟ تو میں تھوڑا سا اس کو جاننا چاہتا ہوں کہ سوال سننے کے بعد آپ کے داخل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے جس سے جواب کا ظہور ہوتا ہے؟ دیکھیے، انسان کسی بھی علم میں جب داخل ہوتا ہے تو طالب علمی کے زمانے میں چیزیں ایک ایک کر کے واضح ہوتی ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ اللہ اپنی پیغمبری کے منصب پر جن لوگوں کو فائز کرتا ہے ان کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان پر اللہ کا علم نازل ہو جاتا ہے۔ عام انسان، جس کو میں ہمیشہ ادا کرتا ہوں کہ صحیح و خطا کے مراحل سے گزر کر سیکھتا ہے، علم کی تنقیح ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد پہلے سے موجود علم کی عالم ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ ایسا ہی، سائنس میں بھی اسی طرح ہے، جغرافیہ میں بھی اسی طرح سے ہے، تاریخ میں بھی اسی طرح سے ہے۔ اس میں اگر آپ کوئی سوال کرتے ہیں تو بنیادی کردار انسان کا حافظہ ادا کرتا ہے، یعنی اس نے کیا پڑھا تھا، کیا سمجھا تھا۔ اس کے سامنے اگر سائنس کے مقولات تھے تو وہ کیا کیا تھے، وہ زندگی کے مختلف مراحل میں ان کو دہراتا رہتا ہے۔ دہراتا رہتا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کبھی ان کو بیان کرنے کے لیے دہراتا ہے، کبھی پڑھانے کے لیے دہراتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں ہم باقاعدہ تدریس کرتے تھے، پڑھاتے تھے، تو بعض ایسی کتابیں جو عام طور پہ درسوں میں پڑھائی جاتی ہیں وہ یاد ہو جاتی تھی، یعنی پوری کتاب یاد ہے۔ زمخشری کی مفصل میں نے 1 سے زیادہ مرتبہ پڑھائی، یا اسی طرح سے 7 معلقات 1 سے زیادہ مرتبہ پڑھائے تو یاد ہو گئے ہوئے، یہ ہو جاتا ہے۔ یہاں کیا ہے، وہاں بنیادی طور پر حافظہ یہ کردار ادا کرتا ہے۔ جس وقت کوئی چیز انسان کا فکر بنتی ہے، یعنی وہ کچھ چیزوں کو دریافت کرتا ہے، خود متعین کرتا ہے، تو اس میں اب حافظے سے آگے انسان کی جو فکری استعداد ہے وہ اخذ نتائج کا کام کرتی ہے۔ ہمارے مولانا اس کو یوں ادا کیا کرتے تھے کہ عمر کے ساتھ ظاہر ہے وہ 92-93 سال کی عمر تک جیتے رہے، فرمایا کرتے کہ عمر کے ساتھ چیزیں تو اب فراموش ہو گئی ہیں بہت سی، لیکن فکر نہیں فراموش ہوتا۔ واہ! تو فکر، یعنی فکر کیا چیز ہے؟ وہ معلومات نہیں ہے، اس میں آپ نے خود کان کنی کی ہوتی ہے، کچھ چیزوں کے اندر اتر کر انہیں تلاش کیا ہوتا ہے، ان کو متعین کرنے کے لیے بعض اوقات گھنٹوں، بعض اوقات دنوں، بعض اوقات مہینوں، بلکہ برسوں غور کیا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ چکی ہوتی ہیں، اور اس پورے نظام فکر میں وہ کہاں ہیں، بالکل ایسی مناسبت ان سے ہو جاتی ہے جیسی آپ کسی گھر میں روزانہ داخل ہوں تو آپ کو اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ کبھی تجربہ ہوا ہوگا کہ اگر رات کے وقت روشنی نہ بھی ہو تو آپ اپنے گھر میں مناسب طریقے سے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، چیز لے لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ میرے خیال میں اپنے فکر کے بارے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی جواب سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر وہ فکر سے متعلق ہے۔ البتہ یہ ہے کہ معلوماتی نوعیت کا اگر کوئی سوال ہے تو اس میں بعض اوقات دیکھنا بھی پڑ جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذرا سوچنا بھی پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں حافظے سے متعلق ہوتی ہیں۔ عمر کے ساتھ حافظے پر اثر بھی پڑتا ہے، اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ فکر تو انسان کی شخصیت کا خمیر بن چکا ہوتا ہے، اس لیے اس میں یہ دقت نہیں ہوتی کبھی۔